مینو چڑیا کی ماں چنکی چڑیا کی موت ہو گئی تھی۔ دوسرے جنگل میں مینو چڑیا کی موسی ٹونی چڑیا رہتی تھی۔ جیسے ہی ٹونی چڑیا کو چنکی چڑیا کی موت کا پتہ چلا تو وہ تورنت مینو چڑیا سے ملنے آ گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم پریشان نہ ہو، ہم سب لوگوں نے ایک دن مر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں گی، تم یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ نہیں نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، میں رہ سکتی ہوں، میں اتنی چھٹی نہیں ہوں کہ میں یہاں پر اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میری موسی، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کے ساتھ نہیں جانے والی، میں کسی پر اپنا بوجھ نہیں ڈال سکتی، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ نہیں نہیں، یہ کیا کہہ رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، تم کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، میرے پہ آپ بوجھ نہیں بن سکتی، میں اپنی خواہش سے آپ کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، بس شاباش تیاری پکڑو، تم کو میرے ساتھ جانا ہے۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا مینو چڑیا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ ٹونی چڑیا کا ایک بیٹا مانو چڑیا بھی تھا۔ مما، یہ کون ہے مما، اور یہ ہماری گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ مانو بیٹا، یہ تمہاری بہن مینو چڑیا ہے، آج کے بعد سے تم دونوں اکٹھے کھیلو گے اور اکٹھے اسکول جایا کرو گے۔ ٹھیک ہے مما، آپ چنتا نہ کریں، میں اپنی بہن مینو چڑیا کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، ہم ساتھ کھیلیں گے اور ساتھ ہی اسکول جایا کریں گے۔ اس دن کے بعد سے مانو چڑیا اور مینو چڑیا اکٹھے کھیلتے اور اکٹھے اسکول جاتے تھے، اور ٹونی چڑیا مینو چڑیا کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی، مگر یہ بات مانو چڑیا کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ مما، مجھے آج کھانا نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں لگی۔ نہیں بیٹا، کھانا تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا، روکو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں۔ بیٹا، تمہیں جب بھی بھوک لگے تو تورنت کھانا کھا لینا، میں آپ کے لیے ضرور کھانا لے کر آؤں گی، آپ فکر نہ کریں، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، جو چاہے کھا سکتے ہو اور جہاں چاہے جا سکتی ہو، لیکن مجھے بتا کے جانا، ادھر ادھر نہیں جانا، کیونکہ ارد گرد کا ماحول بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگ جاتی ہیں۔ واہ مما، آپ کے ہاتھوں سے کھانا کھانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے، مما آج میں بھی آپ کے ہاتھوں سے کھانا کھا لوں گا۔ نہیں بیٹا، اب تم بہت بڑے ہو چکے ہو اور تم اپنے ہاتھوں سے خود کھا سکتے ہو، ویسے بھی مجھے باہر کچھ کام سے جانا ہے، اس لیے میں تمہیں نہیں کھلا سکتی۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا گھر سے چلی جاتی ہیں۔ اب تو اس مینو کی بچی کا کچھ کرنا ہی پڑے گا، جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے مما نے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، مجھے تو نہ کچھ کرنا ہی چاہیے، ورنہ مینو چڑیا میری مما کو قبضے میں کر لے گی اور میری مما کا دھیان مجھ پہ نہیں رہے گا۔ اس مینو چڑیا کو میں اپنی مما کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتا، مجھے نا اس مینو چڑیا کو یہاں سے بھگانا چاہیے۔ مما، آپ نے اس مینو چڑیا کو ہمارے گھر کیوں لے آئی ہیں؟ اب کیوں صرف اس کا ہی خیال رکھتی ہیں، بلکہ مجھے کھانا بھی نہیں دیتی آپ؟ نہیں بیٹا، کیا کہہ رہے ہو، میں تو آپ کے لیے بھی کھانا لاتا ہوں، لیکن اس کو اس لیے دیتا ہوں کیونکہ وہ نئی آئی ہیں اور وہ ابھی ہماری مہمان ہیں اور وہ آپ سے چھٹی بھی ہے، اس لیے میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتی ہوں، وہ تمہاری بہن ہے، اب کیوں ضد کر رہے ہو؟ نہیں مما، مجھے وہ بالکل بھی نہیں پسند، اس کو یہاں سے بھگا دو، مجھے نہیں چاہیے وہ بہن۔ نہ کرو، اس طرح سے باتیں نہ کرو، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے تو آپ کی تربیت اس طرح سے نہیں کی تھی، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا ہمارے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مما مر گئی ہے، اب اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون اس کا خیال رکھے گا؟ میرے بیٹے، ایسی باتیں نہ کرو، وہ ہماری رشتہ دار ہیں، آج کے بعد وہ ہمارے ہاں ہی رہے گی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا بھی خیال رکھتی ہوں اور اس کی بھی، اور آپ بھی اس کا خیال رکھو۔ میری مما تو بات نہیں مان رہی، وہ اس کو نہیں نکال رہی، اب مجھے تو نا اس مینو چڑیا کو بھگانا ہے، کوئی اور طریقہ سوچنا ہے، ورنہ مما اس کو ہمارے گھر سے نہیں نکال رہی، میں اب نا اس کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں لے کے جاؤں گی، وہ خود تنگ ہو کر یہاں سے چلی جائے گی۔
دوسرے دن مانو چڑیا کھیلنے کے لیے اکیلا چلا جاتا ہے اور منو چڑیا کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا ہے۔ کون آئی ہے؟ مانو چڑیا آپ کے گھر کون آئی ہے؟ وہ چھوٹی سی چڑیا کون ہے؟ کبوتر بھیا، وہ مما لے کر آئی ہیں اس کو۔ اس کی مما مر گئی ہیں اور اس کا ہمارے سوا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے میرے مما نے اس کو اپنے گھر لے آئی ہیں۔ اچھا، مطلب کہ دوسرے جنگل سے آئی ہیں۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر رہنے والی ہیں؟ ہاں نا، میں تو نا ان سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ مما صرف اس کا ہی خیال رکھتی ہیں، میرا کوئی خیال نہیں رکھتی۔ نہیں بیٹا، تم ایسا نہ کرو، مجھے تو لگتا ہے کہ تیری مما کو اس کے اوپر ترس آ گیا ہے۔ اگر ان کا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ کدھر جائے گی؟ وہ بیچاری تو چھوٹی بچی ہے، اس لیے وہ آپ کے گھر آئی ہے۔ مجھے کیا؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے وہ اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ میں نے تو مما کو بتایا ہے کہ اس کو ہمارے گھر سے نکال دو، لیکن میری مما کوئی بھی بات نہیں مان رہی میری۔ میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا ہے، میں اس کو ایک نہ ایک دن ضرور بگاؤں گی۔ میں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں ہو ادھر؟ آپ ادھر کیوں ہو؟ کیا تم کھیلنے نہیں گئی؟ نہیں، وہ مانو چڑیا چپکے سے نکل گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مانو چڑیا کو کوئی ضروری کام ہوگا، اس لیے وہ مجھ سے چپکے سے گھر باہر نکلا ہے۔ اچھا، انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہ تو کھیلنے گیا ہے، راستے سے آتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ کھیل رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے آپ سے چپکے سے نکلا ہے۔ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، وہ جب گھر آ جائیں گے نا تو میں اس کا خوب علاج کروں گا۔ چلو بیٹا، چلو ہم کہیں اور سیر کرنے چلتے ہیں۔ کھیلنے کے بعد مانو چڑیا واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ کیوں نہیں لے گئی؟ آپ نے اس چھوٹی سی بچی کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے کیوں نہیں لے گئی؟ مما، میں روز اس کو نہیں لے جا سکتا، میرے دوست بڑے ہیں، یہ بہت چھوٹی ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ مما، اب روز میں اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، مجھے خوشی خوشی کے ساتھ کھیلنے دو، یہ کسی اور کے ساتھ کھیل لے، یہ میرے ساتھ نہ کھیلے، میں اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کھیل نہیں سکتی۔ اگر آئندہ سے آپ نے اسے اپنے ساتھ نہیں لے گیا تو آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا، ورنہ آپ بھی کھیلنے نہیں جاؤ گے۔ کوئی بات نہیں ہے مما، کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اسے کھیلنے دو، مجھے ویسے بھی کھیلنے کی شوق نہیں ہے۔ میں یہاں پر گھر پہ رہوں گی۔ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا کامنٹ میں مجھے بتا دیجیے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے گھر میں رہ جائے گی، میں اس کو ختم کرنے والا ہوں۔ منو چڑیا، آپ خفا نہ ہو، میں نے کل کو آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جایا تھا، اس کے لیے آئی ایم سوری۔ آج ہم دونوں ساتھ جائیں گے کھیلنے کے لیے، لیکن منو چڑیا آج ہم تھوڑا سا دور جائیں گے۔ مما نے مجھے کہا تھا کہ اگر کھیلنے کے لیے دور جانا چاہتے ہو تو صرف یہی گاؤں چلے جایا کرو۔ اس کے بعد مانو چڑیا منو چڑیا کو لے کر دور چلے جاتے ہیں۔ مانو چڑیا نے منو چڑیا کو چیلوں کے علاقے میں لے گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ بھیا، آپ بیٹھ کیوں گئے؟ منو بہن، میں بہت تھک چکا ہوں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہیے۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہاں پر ایک چیل آ جاتی ہے، اور جیسے ہی مانو چڑیا وہاں سے بھاگنے لگا تو اس کا پاؤں اٹک گیا۔ منو بہن، میرا پاؤں اٹک گیا ہے، جلدی سے مجھے یہاں سے نکالو، ورنہ وہ چیل آ کر ہمیں کھا جائے گی۔ یہ سنتے ہی منو چڑیا مانو چڑیا کو جاڑیوں سے نکال دیتی ہیں اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس دن مانو چڑیا کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس کی بہن منو چڑیا نہ ہوتی تو وہ چیل اسے کھا جاتی۔ اس دن کے بعد سے وہ دونوں دوبارہ اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہاں سندر سے بچوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا کامنٹ میں مجھے بتا دیجیے۔ اور ہاں، اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کریے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔